امام علی علیہ السلام کی جنگ صفین 657 عیسوی 37 ہجری میں دریائے فرات کے کنارے کے قریب ہوئی۔ یہ جنگ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین امام علی علیہ السلام اور شامی لشکر کے درمیان ہوئی۔ تاریخ نے لکھا، شام کا گورنر شامی لوگوں کو امام علی علیہ السلام کے خلاف کر رہا تھا اور خود کو خلیفہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب امام علی علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو امام علی علیہ السلام نے شام کے گورنر کو ایک خط لکھا اور دعوت بیعت دی، لیکن وہ نہ مانا اور اپنی فوج کو صفین کے میدان میں جمع کیا۔ ایک طرف 80,000 کا لشکر اور دوسری طرف یہ 20,000 مسلمان۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لشکر کا اعلان کر دو، سپاہ سالار ہوں گے مالک اشتر کی عمر تقریباً 60 سے 70 برس کی تھی۔ مالک اشتر کو اشتر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ جمل میں ان کی ایک آنکھ میں تیر لگا تھا، وہ آنکھ ان کی کٹ چکی تھی تو وہ ایک آنکھ میں پٹی باندھے رکھتے تھے۔ اب آنکھ میں پٹی بھی باندھ رکھی ہے، کمر میں پٹکا بھی باندھ رکھا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، مالک اشتر یہ پٹکا کیوں باندھ رکھا ہے؟ مالک اشتر نے کہا، کمر سیدھی کرنے کے لیے۔ اس شخص نے پوچھا، آپ کی کمر سیدھی نہیں ہے لیکن پھر بھی مولا نے آپ کو سپاہ سالار بنا دیا ہے۔ مالک اشتر نے کہا، کیونکہ مولا جانتے ہیں جو مولا کا حسن انتخاب ہو وہ شیر کی نگاہ رکھتا ہے۔ مالک اشتر یہ کہہ کے سر پہ امامہ رکھا، ہول باندھا، ہاتھ میں علم لیا اور چلنے لگے۔ اس شخص نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ مالک اشتر نے کہا، مولا کے استقبال کے لیے۔ اتنے میں امام علی علیہ السلام بیت الشرف سے تشریف لائے۔ راوی یہ کہتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سفید رنگ کا گھوڑا ہے، چہرہ پر نور ہے، داڑھی سفید ہے۔ اس شخص نے کہا، یا علی خطاب کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو شام والے یہ سمجھنے لگے کہ علی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے جلال سے دیکھا اور کہا، سنو شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا ہے، ذرا مجھے میدان میں آنے دو، پھر بتاؤں گا۔ میری نہ ہڈیاں بوڑھی ہوئی ہیں نہ میری تلوار کند ہوئی ہے، وہ جو بدر و احد میں طاقت تھی علی آج بھی وہی علی ہے۔ امام علی علیہ السلام چلنے لگے۔ پیچھے دو طرف دو شہزادے تھے، حسن و حسین۔ دو اور جوان تھے، ایک نوجوان تھا اور ایک جوان تھا۔ ایک سامنے چل رہا تھا اور ایک پیچھے، دونوں کے ہاتھوں میں پرچم تھے۔ اس شخص نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا، محمد حنفیہ۔ اور یہ جو این گھوڑے کے پیچھے چل رہا ہے پرچم لہراتا ہوا، بڑی بڑی آنکھوں والا، یہ کون ہے؟ کہا، اس کا نام ہے عباس۔ امام علی علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ صفین پہنچے۔ ہیبت حیدر کرار تھے، سامنے 80,000 کا لشکر، اور ہر زبان پہ بس ایک ہی نام ہے، ہر کوئی ایک ہی سوال کر رہا ہے، حیدر کون ہے؟ حیدر کون ہے؟ امام علی علیہ السلام آگے آئے۔ حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا، بابا میدان جنگ میں میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے۔ نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں جیسے گڑ جاتا ہوں، جس کی موت آتی ہے وہ خود ہی میرے سامنے آ جاتا ہے، میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں۔ 80,000 کا لشکر ایک ہی سوال کر رہا ہے، حیدر کون ہے؟ حیدر کون ہے؟ اتنے میں امام علی علیہ السلام آگے بڑھے۔ کسی نے کہا، یا علی زرہ پہن لیجئے۔
امام علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے زرا کی ضرورت نہیں، میں ایسے ہی لڑوں گا۔ اس شخص نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے بابا نے زرا نہیں پہنی۔ امام حسن علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام سے کہا بابا سب پوچھ رہے ہیں آپ کے بابا نے زرا نہیں پہنی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا یا حسن، اے میرے لگتے جگر، آپ کے بابا کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے۔ میرے لال، زرا وہ پہنتا ہے جو بچنا چاہتا ہو، علی وہ ہے جس سے موت فرار کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ولایت کی قبا اوڑی ہے، عصمت کی عبا اوڑی ہے، امامت کا سر پہ امامہ رکھا ہے، تولا کی تسبیح لی ہے، تبرہ کی تلوار لے کے چلے ہیں۔ جیسے ہی مولا میدان میں آئے، زمین نے قدموں کے بوسے دیے، سارا لشکر انتظار میں ہے کہ حیدر کرار آ جائے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے شیروں، آج دیکھنا بابا کیسے لڑتے ہیں۔ جناب عباس، جناب محمد حنفیہ، امام حسن و حسین سب کے سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ آج بابا کیسے لڑیں گے۔ ایک طرف 20,000 مسلمان اور دوسری طرف 80,000 کا لشکر۔ امام علی علیہ السلام نے دیکھنا شروع کیا۔ 80,000 کے لشکر میں سب اشارہ کرنے لگے کہ سامنے جو دو منہ کی تلوار چمک رہی ہے، جس کے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے، وہی حیدر کرار ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی فوج سے کہا سب رکے رہو، اکیلا جاؤں گا، کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آ گیا ہو کہ علی بوڑھا ہو گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے ذوالجناح سے کہا مجھے لشکر کے آخر تک پہنچا کے واپس لا۔ اب لگ یہ رہا تھا کہ ذوالجناح دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا، جہاں سے گزرتے جاتے تھے ہر جگہ زمین پہ سر ہی سر نظر آتے تھے۔ اس شخص نے سوال کیا، کہا یا علی یہ تلوار تو رکی ہوئی ہے، سر کیسے اتر رہے ہیں؟ فرمایا آج ذوالفقار بھی جلال میں ہے کہ میں علی کے ہاتھوں میں ہوں۔ سارے مجمع میں حیدر حیدر ہونے لگا، سب کے سب مسلمان الامان الحفیظ کہنے لگے۔ سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ ہے اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل کرے گا۔ سلام ہو اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب پر۔ تھوڑی دنیا سے راضی ہو جاؤ۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے گا وہ مختصر دنیا سے بھی راضی ہوگا۔ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری عمر جب گزر چکی وہ پلٹ کر نہیں آ سکتی، جو زمانہ ابھی نہیں آیا اس کی صرف امید ہے، لہذا موجودہ وقت ہی عمل کا وقت ہے۔ اپنے نفس کو خراب آخرت والے اعمال کے حوالے نہ کریں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا خبردار تم پر سہولت غالب نہ آئے اور تم پر زبردستی حکمرانی نہ کرے، کیونکہ ان کا حاضر دنیا مذموم اور ان کا مستقبل آخرت بہت سخت ہے۔ دنیا اور آخرت کی حقیقت جاننا علم و حکمت ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا حکمت کا آغاز ترک لذات اور اس کی انتہا فانی چیزوں سے نفرت کرنا ہے۔ خزانوں کی چابیاں امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کے کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں۔ اس طرح کہ اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس خزانوں کے دروازے کھلوا لو۔ آخرت کو پانے کے لیے نیکی کے کاموں میں بھی تیزی دکھائیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے راستے پر
تیزی سے چلتا ہے وہ آرام دہ منزل کو پا لیتا ہے، وہ آرام دہ منزل کو پا لیتا ہے۔